ایک وقت تھا جب مدینہ کی سرزمین عدل سے مہک رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں ایک سایہ گلیوں میں گھومتا تھا۔ وہ سایہ کوئی بادشاہ کا نہ تھا، کوئی سردار کا نہ تھا، وہ تھا ایک عاجز خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور فارس کی سلطنتیں کانپ جاتی تھیں۔ اسلام دنیا کے بڑے حصے میں پھیل چکا تھا، مسلمانوں کا سکہ چل رہا تھا، لیکن اس عظیم حکمران کو کیا خبر تھی کہ ایک غلام، ایک کافر دل میں انتقام لیے پھرتا ہے۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، جو فارس سے جنگ کے بعد مدینہ لایا گیا، ایک ہنرمند کاریگر، لیکن دل میں کفر کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ابو لولو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ اس پر خراج یعنی ٹیکس کا عدل عاد تھا، اسے یہ بوجھ ناپسند تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا، لیکن آپ نے عدل کے مطابق فیصلہ دیا۔ اسے یہ بات ناگوار گزری اور وہ دل میں انتقام کی آگ لیے چلا گیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، مدینے پر نور ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفیں بن چکی ہیں، لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نماز شروع ہو چکی تھی، پھر اچانک ایک سائے نے صفیں چیر ڈالی۔ ابو لولو آگے بڑھا اور دو دھاری خنجر سے حضرت عمر پر حملہ کر دیا۔ ایک وار، دوسرا وار اور تیسرا وار، پھر چوتھا وار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے ایک زخم پیٹ میں گہرا لگا۔ حضرت عمر گر پڑے، صفیں ٹوٹ گئیں، مسجد ساخت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا۔ چہرہ زرد تھا لیکن ایمان روشن تھا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ ایک دن کا وقت باقی تھا۔ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ اب دنیا سے جانا ہے۔ میرے بیٹے عبداللہ، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے عمر کے لیے اجازت مانگو کہ وہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے والد اور شوہر کے ساتھ سوؤں گی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک شوری بنائی جو اگلے خلیفہ کا انتخاب کرے۔ آپ نے فرمایا، اسلام امانت ہے، اسے اہل ہاتھوں میں دینا۔ آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں کہا، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کر دوں گا، اگر مر گیا تو قصاص لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ چکا تھا۔ آپ نے آنکھیں بند کی، ہونٹوں پر کلمہ طیبہ تھا، روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخ رک گئی لیکن عدل کی مثال ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اقتدار کی عظمت عدل میں ہے، کہ ایمان، تقوی اور عاجزی انسان کو کیسے بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ یہ واقعہ ایک محرم کو پیش آیا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت عمر جیسا انصاف عطا فرما اور ہماری امت میں عمر جیسے رہنما پیدا فرما، آمین۔ وہ گیا لیکن تاریخ میں امر ہو گیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہماری آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجودہ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ سانسوں نے وفا کی تو پھر ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔